الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے میں ناقابل اعتبار محافظ کا ذکر ہو رہا تھا. اسی کے ضمن میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے ناقابل اعتبار محافظ میں اسرائیلیات کا ذکر ہوا. دوسرے نمبر پر تفسیر اشاعی یعنی صوفیہ کے اقوال کا ذکر ہوا. صوفیہ کے اقوال کا دوسرا نام ہے التفسیر الاشاعی، جس کو تفسیر باطنی بھی بعض حضرات کہتے ہیں. اس پر تفسیر کے ساتھ گفتگو کی گئی اور آخر میں گفتگو چل رہی تھی تفسیر بالرأی پر کہ تفسیر بالرأی یہ مطلقاً معتبر ہے، مطلقاً غیر معتبر ہے. تو اس سلسلے میں معتدل رائے یہ ہے کہ تفسیر بالرأی یہ چند ضروری امور شرائط کے ساتھ معتبر ہے. تفسیر بالرأی کے ضروری اور بنیادی اصول کیا ہے جس کی رعایت مفسر کے لیے ضروری ہے؟ نمبر 1، جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، ایسے شخص کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کی اہلیت کس میں ہوتی ہے، اس کا علم کیسے ہو؟ تو اس کا آگے جواب آ رہا ہے کہ مفسر کے لیے آداب اور شرائط تفسیر کیا ہے، کہ کون شخص یہ تفسیر کرنے کا اہل ہے. تو اس کو مستقل ہمارے علوم القرآن کے ماہرین اور حضرات مفسرین اور علماء نے شرائط مفسر اور آداب مفسر کے نام سے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو تفسیر کرنے والے کے لیے علوم تفسیر جس کی تعداد علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 14 بیان کی ہے. ان 14 علوم میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. وہ کون کون سے 14 علوم ہیں اسے آگے آداب اور شرائط کے تفسیر کے اندر ذکر کیا جائے گا. اگر کوئی شخص ان 14 علوم کے مبادیات، اس کے اصول اور ضروری جزئیات سے واقف ہو تو اس صورت میں مانا جائے گا کہ وہ تفسیر کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ مفسر بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر جدید سائنس کی روشنی میں کی جائے تو اس صورت میں جدید علوم، اس کے اصول اور ضوابط سے مکمل واقفیت بھی ضروری ہے. اس کی ادھوری واقفیت سے بھی قرآن کریم کی جدید علوم کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں تفسیر کرنا جائز ہوگا نہیں. اس کو بھی مستقل قرآن کی سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط کے تحت آگے بیان کیا جائے گا. بہرحال سب سے پہلی شرط جو یہاں پر یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو قرآن کی تفسیر بالرأی کرے اس میں اہلیت تفسیر کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ تفسیر کی اہلیت کا حامل نہیں ہے تو
تو اس کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی آیت کی کوئی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین سے صراحتاً ثابت ہو۔ کسی آیت کی کوئی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور تابعین سے صراحتاً ثابت ہو اور کوئی تفسیر کرنے والا اسے نظر انداز کر دے، نظر انداز کر دے، محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے تو ایسی تفسیر بالرأی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دوسری شرط ہے کہ اگر کسی کے اندر اہلیت تفسیر ہو، مثلا 14 علوم کا وہ ماہر بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ کسی مقام پر اس طور پر تفسیر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ یا حضرات تابعین ان میں سے کسی سے تفسیر منقول ہے، اور یہ شخص کوئی ایسی تفسیر بیان کرے جو تفسیر ان تینوں مآخذ تفسیر کے برخلاف ہو، تو اس صورت میں اہلیت کے باوجود اس کی تفسیر کا اعتبار نہیں۔ اہل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی بھی بات بیان کرنا کیا کر دے شروع کر دے، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے وہ مآخذ معتبرہ کی رعایت کرے۔ جیسے آپ کو ایک مثال اس سے پہلے بیان کی سر سید کی کہ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کی وہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تمام لوگوں سے مروی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، 12 چشمے پھوٹ نکلے گے، ختم ہوگی بات۔ اب اگر سر سید اور ان کے ہم نواؤں میں سے کوئی آ کر یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں، یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ عربی میں اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ مراد لیا جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اب کوئی مفسر آ کر یہ کہے کہ ربا سے مراد یہاں پر صرف انٹریسٹ ہے اور ربا سے انٹریسٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مہاجنی ربا مراد ہے اور یہاں پر تجارتی ربا مراد نہیں ہے، تو اس کی اس تفسیر کا اعتبار ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب آپ کہیں کہ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اصل میں عصر حاضر میں سر سید اور ان کے ہم نواؤں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ربا وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تجارتی ربا اور تجارتی سود، اور ایک مہاجنی سود۔ تجارتی سود جو ہمارے زمانے میں بڑے بڑے لاکھوں اور کروڑوں پتی لوگ بینک سے جو پیسے اٹھاتے ہیں وہ تجارت کے لیے اٹھاتے ہیں، اور کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کے کھانے کے لیے پیسے نہیں، مکان بنانے کے لیے پیسے نہیں، اس کی اپنی بنیادی ضرورت کے لیے پیسے نہیں، وہ شخص کسی کے پاس سے قرض لے سود کے اوپر، تو کہا یہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی جو قسم ہے چونکہ وہ تجارت کے لیے لے رہا ہے تو وہ ان کے نزدیک وہ جائز ہے، وہ ہر ربا میں وہ شامل نہیں، اور دوسری قسم مہاجنی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو ایسی کوئی تقسیم حضرات صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات تابعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سے کسی سے مروی نہیں، لہذا ایسی کسی بھی تفسیر کا اعتبار ہوگا نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو
یہ جو جدید مفسرین ہیں ان کے ایسے اجتہادات عجیبہ بہت زیادہ ہیں، کہیں بھی اٹھا پٹک اپنی مرضی چلاتے ہیں. اس لیے یہاں پر بیان کیا کہ تفسیر کے معتبر مآخذ کی رعایت مالا بدہ من، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. تیسرا اصول اور تیسری بات، جن آیات میں صحابہ اور تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، جن آیات میں صحابہ اور تابعین سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصول کو پامال کر کے، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تفسیر یا تشریح بیان کرنا درست نہیں. ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح یا تفسیر بیان کرنا درست نہیں. اچھا، اللہ جزائے خیر جب ہمارے مفسرین کو کہ انہوں نے کتنی باریکی کے ساتھ قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. اب کیا فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں جن کی تفسیر کے سلسلے میں حضرات صحابہ یا حضرات تابعین سے کوئی صریح بات منقول نہیں، تو ایسے مقامات پر کیا کیا جائے؟ تو کہا ایسے مقامات پر اصول ادب، اصول لغت اور اصول زبان عربی کی رعایت ضروری ہے. وہاں پر زبان عربی کی رعایت کیا ہے؟ ضروری. کیا مطلب؟ کہ مثلا ربا کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خود بیان کرتے تھے کہ ربا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علت ربا کے سلسلے میں ہمارے مجتہدین کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. احناف کے یہاں پر کیل اور وزن مع الجنس علت ربا، اس لیے کہ ربا کی دو قسمیں، ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیئہ. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیئہ. ربا الفضل وہ ربا ہے جس کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اسی لیے اس کو ربا السنہ اور ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اور ربا النسیئہ کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اسے ربا القرآن بھی کہتے ہیں اور ربا النسیئہ بھی کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ربا الفضل اور ربا النسیئہ احادیث مبارکہ میں کس طرح سے ربا الفضل کو بیان کیا گیا. تو احادیث میں حضور نے فرمایا لا تبيع التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا الشعير بالشعير ولا الحنطة بالحنطة ولا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا: سونا اور چاندی، نمک، جو، گیہوں اور کھجور. اور ان 6 چیزوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان 6 چیزوں کو اگر آپس میں آپ تبادلہ کرو تو مثلاً بمثلین، ایک دوسرے کی مقدار کی مکمل رعایت ضروری، ایک اصول. دوسرا یدم بیدن، اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی، حضرات علم مجتہدین نے آ کر اس میں غور و خوض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ سراج الامہ
امام الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں کو نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ حضور ایک علت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان 6 چیزوں میں سے 3 چیزیں وزن کر کر اور 3 چیزیں کیل کر کر بیچی جانے والی ہے، لہذا وزنی اور کیلی چیزوں کو مثلاً بمثلٍ یدم بیدین بیچنا ضروری ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی چیز، ان 6 چیزوں کے علاوہ جو بھی چیز وزن سے بیچی جائے گی تو ان چیزوں کو مثلاً بمثلٍ اور یدم بیدین کے اصول کے ساتھ بیچی جائے گی۔ مثلا کہیں پر اگر کیلے وزن کر کر بیچی جاتے ہیں تو 1 کلو کیلے کی بے 1.25 کلو یا 1.5 کلو بے سے جائز ہے، چاہے وہ اعلیٰ ادنا کسی بھی طرح کا جائز ہے۔ اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعلیٰ اور ادنا ہو تو کیا کیا جائے دوسرا طریقہ بیان کیا، لیکن براہ راست اس کا جب عدل بدل کیا جائے تو اس صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر یہی کیلے درجن کے اعتبار سے بیچے جائے تو احناف کے یہاں پر علت ربا نہیں، وہ عددی ہو گیا، وہ کیلی اور وزنی نہیں رہا۔ جیسے عقل کنواں میں کیلے درجن سے بیچے جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس 5 درجن کیلے ہیں، وہ میں نے آپ کو دیے، آپ کے پاس جو ہے وہ تھوڑے ادنا قسم کے ہیں، بہت بھاری نہیں ہیں، تو وہ 7 درجن مجھے دے دو تو کوئی حل نہیں۔ لیکن یہی کیلے گجرات میں کلو سے بیچے جاتے ہیں۔ کیسے بیچے جاتے ہیں؟ وہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ 5 کلو کیلے 5.5 کلو یا 5.25 کلو تو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ علت ربا پائی گئی۔ کیا پائی گئی؟ علت ربا پائی گئی، لہذا وہ جائز ہے۔ تو اس طریقے سے اب جو بھی چیز کیل اور وزن مع الجنس ہوگی تو وہاں پر اس کا اعتبار علت ربا پائی جائے گی، ورنہ نہیں۔ بہرحال کہیں اگر تفصیل کے ساتھ کوئی اس کی روایت یا اس کے بارے میں کوئی آیت آئی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہی چیز دیگر ائمہ نے اس کے یہاں پر، جیسے امام مالک ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس میں کیل وزن اور جنس کو نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس میں بیان کیا گیا ہے طعم اور ادخار کو بیان کیا گیا، یعنی غلہ اور ذخیرہ اندوزی کی جانے والی، غلہ اور ذخیرہ اندوزی کی جانے والی۔ تو اب سب نے الگ الگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، اس میں ثمنیت اور ادخار کو بیان کیا گیا۔ تو تینوں لوگوں نے الگ الگ علت بیان کی، تو تینوں مسلک کے اعتبار سے ہم الگ الگ چیزیں چلے گی کہ ایک کے یہاں پر تو کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس، دوسرے کے یہاں پر اب یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے بتائی۔ اب اگر کوئی آئے اور یہ کہے کہ قرآن نے جس ربا کو بیان کیا ہے وہ ربا صرف مہاجنی ہے، یہ دوسری سب ربا کی قسمیں نہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اصول تفسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جب کسی چیز کو مطلق بیان کیا جائے تو اسے اس کے اطلاق پر جاری کیا جائے گا۔ لہذا حرم الربا کا حکم ربا کی جمیع انواع اور اقسام کو شامل ہے، ربا کی جمیع اقسام اور انواع کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح سے اپنے طرف سے تفسیر کرے تو یہ اصول کے بھی خلاف، روایت کے بھی خلاف، لغت کے بھی خلاف، اور ادب اور زبان عربی کے بھی کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا۔ لہذا اس قسم کسی تفسیر کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں۔ ربا الفضل آپ کو میں نے بتایا، اس طرح سے ربا نسیہ کی سنتے چلے۔ ربا نسیہ کس کو کہتے ہیں؟ ربا نسیہ کہتے ہیں جو عام طور پر سود کا معاملہ ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں اور آپ 1 مہینے کے بعد مجھے 1100 روپے واپس کریں گے، تو اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔
النسیہ کے معنی ادھار، تو اس کو ربا نسیہ بہرحال، تو اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس میں ربا نسیہ کو بیان کیا، اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ مگر قرآن جہاں پر اس کو مطلق بیان کرے گا حرم الربا، تو وہاں پر ربا کی تمام کے تمام صورتوں کو یہ حکم کیا ہو جائے گا، جاری ہوگا، اور لکھا کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کو لے کر آئے وہ اصول شریعت اور اصطلاح شریعت کی روشنی میں کیا کہا جائے گا، ربا۔ اب اس سے نکل کر کوئی بھی تفصیل کوئی کرے گا کہ وہ تجارت کے لیے ہے، اس میں جو تجارت ہوتی ہے لہذا اس بنا پر اس کو سود نہیں کہیں گے، اس کو یوزری کہیں گے، سر سید نے اس کا نام بھی بدل رہا، جیسے ان کے بابا کی زبان ہو اور ان کے بابا کی شریعت ہو، کہا کہ یہ سود نہیں ہے، یہ یوزری ہے، انٹرسٹ کا ترجمہ کیا انہوں نے، کیونکہ وہ انگریز اپنے آقا انگریز سے بڑے متاثر تھے، اس لیے وہاں سے کچھ بھی اٹھا پٹک کرتے تھے اور ادھر آ کر لٹک جاتے تھے۔ بہرحال تو یہ تینوں اصول، چوتھا اصول قرآن کریم کی تفسیر کے رأی کے وقت قرآن و سنت سے براہ راست احکام اور قوانین مستنبط کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اجتہاد کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اجتہاد کا اہل نہیں تو اس کی تفسیر کے رأی کا اعتبار نہیں، تو اس کی تفسیر کے رأی کا اعتبار نہیں۔ اب چوتھا اصول بیان کیا کہ قرآن اور سنت سے کبھی تو تفسیری استنباط ہوتا ہے اور کبھی فقہی استنباط ہوتا ہے۔ اگر تفسیری استنباط ہے تو اہلیت تفسیر کا ہونا ضروری ہے، اور فقہی استنباط ہے تو اس صورت میں اہلیت اجتہاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا ہونا ضروری ہے، اہلیت اجتہاد کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب اہلیت اجتہاد کا ہونا ضروری ہے؟ اہلیت اجتہاد کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ میں مہارت ہونا ضروری ہے، اصول حدیث میں مہارت کا ہونا ضروری ہے، اصول تفسیر میں مہارت کا ہونا ضروری ہے، اصول لغت عرب میں مہارت کا ہونا ضروری ہے، وافر مقدار میں تقوی اور طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص کے ذہن اور فطانت کا انتہائی اعلیٰ درجے کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اجتہاد یہ نانی کا کھیل نہیں ہے کہ کچھ بھی اٹھا کر اجتہاد شروع کر دیں۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں لاکھوں علماء گزرے مگر معدود چند ان میں مجتہد ہوئے۔ کتنے؟ معدود چند۔ اجتہاد مطلق کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ کب سے بند ہو گیا؟ قرن ثالث سے بند ہو گیا۔ کب سے بند ہو گیا؟ قرن پہلی، دوسری اور تیسری صدی۔ تو تیسری صدی کے اواخر تک اور بعض کے مطابق تیسری صدی کے نصف تک اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا اور ائمہ مجتہدین مطلق پائے جاتے تھے، مگر اس کے بعد اللہ نے 4 ائمہ کو قبولیت عطا فرمائی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ امت کا قرون ثلاثہ کے بعد ائمہ امت اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اجتہاد ان 4 میں سے کسی ایک کی اصول کی رعایت کرتے ہوئے ہوگا، اپنے طور پر اجتہاد نہیں چلے گا، جس کو تتبع رخص کہا جاتا ہے۔
یعنی رخصتوں کو ڈھونڈنا. آدمی اگر ان 4 مذہب میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر اپنے طور پر ہر مذہب سے سہولتوں کو ڈھونڈتا ہے تو اس صورت میں وہ مقلد نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کر لیتا ہے، اس لیے کہ اپنی آسانیاں ڈھونڈتا ہے. آپ حنفی ہے تو سیدھا سیدھا اصول احناف کی رعایت کرنا ضروری ہے. اب آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا تو کہے کہ اس بات میں بندے کی رائے چینج ہو گئی ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں 3 بول کر اگر ایک بھی ہوا تو چل جائے گا. تیرے بابا کی شریعت اپنی مرضی سے چلے گا، نہیں چلے گا. حنفی ہے مطلب 3 طلاق ہو گئی. تو اس لیے فرماتے اب جو بھی مجتہد ہوں گے وہ المجتہدون فی المذاہب، وہ کون ہے؟ المجتہدون فی المذاہب ہر زمانے میں اکا دکا ہوتے ہیں. ہر زمانے میں کتنے ہوتے ہیں؟ اکا دکا، یعنی انگلیوں پر گنے جائے ایسے 2-4 ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر کس و ناقص کو مجتہد بنا دیا جائے تو شریعت یہ کھلونا بن جائے. کیا بن جائے گی؟ کھلونا. تو جو انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہ مجتہد فی المذہب فقہ حنفی کی رعایت کرتے ہوئے آپ احناف کے مسائل کا اجتہاد کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب اگر کوئی دوسرا کہا ہو اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے اور کہے کہ بندے کی سمجھ میں یہاں پر یہ آتا ہے تو اس کی سمجھ اسی تک محدود ہوگی، کسی دوسرے پر اس کی سمجھ کو تھوپا جائے گا نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ مسائل کو کتاب اللہ سے مستنبط کرنے میں ضروری ہے کہ اس میں اہلیت اجتہاد پایا جائے. کیا پایا جائے؟ اہلیت. اگر اہلیت اجتہاد نہیں تو اس صورت میں اس کے کسی بھی مسئلے کا استنباط درست نہیں. نمبر 5 قرآن کریم کے متشابہ آیات. ان کی جزم اور وصول کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرنا اور اس پر مصر رہنا درست نہیں. قرآن کریم کی متشابہ آیات ان پر جزم اور وصول کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرنا اور اس پر مصر ہونا درست نہیں. دیکھو قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 2 طرح کی، ایک ہے آیات بینات اور دوسری ہے متشابہات. قرآن کریم نے خود اس کے بارے میں بیان کیا فیہ آیات بینات ہن ام الکتاب واخر متشابہات واما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. آیات بینات کیا ہے؟ وہ آیات ہے جو واضح المعنی واضح المراد، جس کا معنی بھی واضح اور جس کی مراد بھی واضح. اکثر آیتیں اسی قبیل سے. دوسرے نمبر پر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، متشابہ آیتیں. متشابہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی آیتیں جن آیت کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ واضح المعنی غیر واضح المراد ہوگی یا غیر واضح المعنی غیر واضح المراد ہوگی. واضح المعنی واضح المراد جیسے استوى علی العرش، تو استوى واضح المعنی غیر واضح المراد ہے. اللہ عرش پر مستوی ہوا، مگر کیسے مستوی ہوا؟ کما یلیق بشأنہ، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تو اس کو کہیں گے متشابہات کی پہلی قسم کہ واضح المعنی ہے غیر واضح المراد. کہ استوى کا معنی معلوم التمکین علی الشیء، کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا، مگر اللہ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں، اس لیے
کہ اس سے تجسیم لازم آتی ہے اور درست وہ ہے نہیں. دوسرے وہ آیتیں جو غیر واضح المعنی غیر واضح المراد، نہ تو اس کا معنی معلوم اور نہ اس کی مراد معلوم، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، کچھ معلوم، اس کا معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مراد بھی معلوم نہیں. تو بولے بھی کیوں قرآن میں آیا؟ تیرا امتحان لینے کے واسطے اللہ لائے، وہ کیا کرنے کا تجھے؟ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو جو لوگ بہت زیادہ ذہانت اور فطانت کے مالک الراسخون فی العلم ہے، وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود جب یہ آیت آئے اور وہ یوں کہہ دے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ میرے کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، وہ سر بینک و بین عبادک، یہ راز ہے تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان، جب تو پتہ اٹھائے گا قیامت کے دن جب تیرا دیدار ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا، میں اس میں ماتھا نہیں مارتا. ارے سمجھ میں ایک بات، میں اس میں سر کھپاتا نہیں. تو کہا متشابہات کے سلسلے میں یہ موقف اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اب کوئی متشابہات کے بارے میں آ کر کہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، کہا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد پر قرآن کو نازل کیا. اچھا، کہا ابن عباس نے یہ بات کہی اس لیے پکی، یہ ہوا اسراء علی المعنى المتشابہ، هذا لا يجوز. ابن عباس نے ایک کوشش کی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر اس پر اصرار نہیں کہ یہی ہے، امکان ہے اس کا صرف کیا ہے؟ امکان ہے. تو وہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی حروف مقطعات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ایسے اقوال منسوب ہے جو محقق نہیں ہے کہ واقعتاً انہوں نے کہے یا کسی اور کے ذہن کی اختراع ہے. ہمارے یہاں تو جو صحیح مسلک صحیح مذہب کے تھے وہ بھی بہت بھاری گزرے، اور جو فسادی مسلک کے تھے وہ بھی بہت بھاری گزرے. وہ بھی عجیب عجیب چیزیں کیا کرتے تھے؟ گڑھ لیتے. جیسے حدیث کے باب میں حدیث گڑھ لیتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت محبت. تو اب کوئی آدمی اگر قصہ بیچنے کے لیے آتا تھا، وہ قصہ یا مفہوم یا تقریر، تو وہ کیا کرتا تھا؟ حدیث گڑھ لیتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصہ فاحب القصہ، کہ حضور قصہ کو پسند کرتے تھے، تم بھی قصہ کو پسند کرو. تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا یہ حدیث ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ لینا کیا کر دیتے تھے؟ شروع کر دیتے. مارکیٹنگ ہوتی تھی اس کے ذریعے سے. کیا ہوتی تھی؟ مارکیٹنگ ہوتی ہے. قصہ بیچنے والا اور بنا رہا ہے حدیث. کیا بنا رہا ہے؟ تو ایسے ہی تجار جو ہوتے تھے مارکیٹنگ کے لیے کیا کرتے تھے؟ جیسے ہمارے زمانے میں ایڈورٹائز ہوتی ہے، تو اس زمانے کی وہ ایڈورٹائز تھی کہ وہ حدیث بنا کر حضور کی طرف کیا کر دیتے تھے؟ منسوخ کر دیتے. تو ہمارے یہاں پر تو ایسے نچلے سطح کے لوگ بھی اتنے بھاری کہ وہ بھی کچھ نہیں بنا لیتے. یہ بات الگ ہے کہ ان کا جادو چلتا بنتا نہیں. کوئی محدث ہو تو پکڑ لے گا، وہ تیرے بابا کا چوپڑا ہے، بولتا ہے کان رسول اللہ تیری مان کھائے گی. وہ پکڑ لیتے تھے ان کو، اور باقاعدہ موضوعات کے نام سے کتابیں لکھی، اور اس میں موضوع احادیث کو تمام کے تمام موضوع احادیث کو ہمارے علماء نے کیا کیا؟ جمع کر دیا. تو وہ ایک الگ، لیکن ہر قسم کے لوگ گزرے، ہر قسم کے لوگ کیا ہوئے؟ گزرے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تفسیر کے باب میں متشابہات کے سلسلے میں کسی بھی معنی پر اصرار ہی درست ہے، خاص طور پر متشابہ کی قسم ثانی، خاص طور پر متشابہ کی قسم ثانی. اس میں اول میں تو تأویل اور تفویض، یہ دو مختلف ماتریدی اور اشعری مسلک پائے جاتے ہیں، جس کی تفصیل سے واقف ہونا ضروری ہے.